بے شک زندگی بہت حسین چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں اور وہی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، کبھی دوستی میں، کبھی رشتہ داری میں اور کبھی بزنس میں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے نا جب دھوکہ اپنے ہی ہاتھوں سے ملے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ چالاک اور مکار لوگ دنیا کے ہر کونے میں ہیں، ان کو مکمل ختم کرنا ناممکن ہے، مگر ان سے بچ کر اپنی زندگی کو سکون سے گزارنا بالکل ممکن ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی 10 ایسی باتیں جن کو جان کر، جن پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون، باشعور اور محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جتنے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اتنے پیارے آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا اتنا پازیٹیو رسپانس دیکھ کے یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ سب کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ دنیا میں چالاکیوں اور مکاریوں سے بچ کر اپنی زندگی کو حسین بنانے کے جو راز ہیں نا وہ آپ سے شیئر کروں گی، اور اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ صبح کے 7 بج رہے ہیں اور بچوں نے اسکول جانا ہے، تو بس فٹافٹ سے میں ناشتہ بنا رہی تھی حسن مرحا کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر کے کچھ اور کام بھی کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 10 باتیں جن کو جاننا ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دم سے کسی پہ آنکھیں بند کر کے نا بھروسہ نہیں کر لینا۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں یا بہت سی لڑکیاں جو ہے نا وہ پتہ کیا کرتی ہیں، فوراً اگر کسی کے ساتھ دوستی کی ہے یا کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں نا تو بس فوراً سے اپنی ساری باتیں شیئر کرنے لگ جاتی ہیں، اپنی وہ باتیں بھی کہہ دیتی ہیں جو انہوں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی تھی۔ تو اپنی کمزوریاں، اپنی ذاتی باتیں، اپنی ہر بات جو ہے نا یہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کبھی کسی پہ اندھا بھروسہ مت کریں۔ دیکھیں سب دوست نہیں ہوتے، اپنی پرسنل انفارمیشن یا راز یہ صرف قابل بھروسہ لوگوں کے ساتھ ہی شیئر کریں۔ یہ غلطی ہرگز مت کریں کہ آپ کی نئی نئی کسی سے بات چیت سٹارٹ ہوئی ہے یا آپ کو کسی سے محبت ہو گئی یا کسی کے ساتھ آپ نے دوستی کی ہے تو آپ فوراً سے اپنی ساری باتیں اس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت لویل ہے میرے ساتھ، لیکن دیکھیں جب آہستہ آہستہ آپ کسی کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں نا تب آپ کو اگلے کی باتوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کس طرح کا ہے، اس کی مینٹیلٹی کیا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، پھر جا کے آپ کا اعتبار بلٹ ہوتا ہے ایک دوسرے پہ، پھر جا کے آپ اپنی کوئی تھوڑی بہت بات جو ہے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن ایک دم سے کسی پہ بھروسہ کرنا نا یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو اپنی فیملی کی پرابلمز، اپنی مالی جو ہے کنڈیشن کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، پہلے وقت دیں، دیکھیں اگلا بندہ کتنا لویل ہے آپ کے ساتھ، پھر جا کے اگر آپ کو تھوڑی بہت جو باتیں شیئر کرنی ہے نا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اندھا اعتبار آپ نے کسی پہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں نا بہت لوگ جو ہے نا زبان میں میٹھا شہد بولتے ہیں، اتنا خوبصورت بولتے ہیں، اتنا میٹھا بولتے ہیں، ایسا پیارا بولتے ہیں نا کہ اگلے بندے کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، لیکن عمل اگر ان کے دیکھے جائے نا وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ صرف باتوں پر یقین نہیں کرنا آپ نے بلکہ ان کے عمل بھی دیکھنے ہیں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ اتنی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو ان میں وہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار وعدے کرتا ہے لیکن کبھی پورے نہیں کرتا نا تو اس کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے ایکشنز پر جائیں آپ۔ زندگی میں کبھی بھی ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہو جو صرف زبان کلام کے جو میٹھے ہوں اور صرف دعوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، اور جب ان کے عمل دیکھیں نا، جب آپ کے کام آنے کا کوئی وقت ہونا تو اس میں بالکل وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے زندگی میں بہت محتاط ہو کے چلنا ہے اگر اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو۔ تیسری بات یہ سب خواتین کے لیے ہے، سب لڑکیوں کے لیے ہے، جتنی عورتیں، میں سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کہنا سیکھ لینا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، آپ جس کے لیے جتنا مرضی قربانیاں دے دیں، جتنا مرضی آپ اپنی طبیعت، اپنی صحت، ہر چیز خراب کر کے اگلے کے کام بھی آ جائیں گی نا، لیکن اگلے بندے کو اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو میں اب سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنی خوشی کو قربان مت کریں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ میرا یہ کام کر دو اور آپ نہیں کر سکتی نا تو آپ نہ کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتی، میری ہمت نہیں ہے یا میں کرنا نہیں چاہتی، نو کہنا سیکھیں۔ اگلی بات یہ کہ آپ نے نا خود کو باشعور بنانا ہے، آپ نے تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے، روز سیکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنی تعلیم اور شعور ہوگا نا اتنی ہی جلدی آپ دنیا میں لوگوں کی مکاریوں اور چالاکیوں کو پہچان پائیں گی۔ اور یہ علم جو ہے نا آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتی ہیں، کوئی کتاب پڑھ کے حاصل کر سکتی ہیں، کوئی زبردست سی ویڈیو دیکھ کے آپ نا علم حاصل کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسکول، کالج یا یونیورسٹیز میں جا کے ہی یہ سیکھنا ہے۔ اچھا، چھٹی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے نا اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اکیلی ہیں نا تو ہمیں جو ہے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔
یقین کریں یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مکار چلاک لوگ جو ہے نا آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین جو اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں، جو سسرال میں نہیں رہتی ہیں، الگ رہ رہی ہوتی ہیں، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آس پاس کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑا ان کے ساتھ جو ہے آنا جانا شروع کر دیتی ہیں، ان کے گھر ان کے ساتھ ذرا میل ملاپ بڑھانا شروع کر دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے ان کے پورے گھر کی ہسٹریاں جاننے لگ جاتی ہیں. اور وہ بھولی بھالی سی عورت جو الگ ہوئی ہے یا الگ رہتی ہے، کسی وجہ سے وہ سیپریٹ رہ رہی ہے، تو وہ ہر بات اپنی شیئر کرنے لگ جاتی ہے. اس کو اتنی سینس ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. وہ ہر بات جو ہے نا بلا جھجک شیئر کر رہی ہوتی ہے. کیا کہ اس کو احساس دلایا جاتا ہے تم تو اکیلی رہتی ہو اور تمہارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اور ہم ہی تمہارے خیر خواہ ہیں. تو آپ نے اپنی تنہائی کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھنا، کیونکہ اگر آپ اپنی تنہائی کو اپنے اکیلے پن کو کمزوری بنائیں گے نا تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اکیلے رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غلط ساتھی کے ساتھ رہنا، غلط لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا نا، یہ آپ کے لیے بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ تنہا ہیں تو اس ٹائم کو اپنے لیے فائدے مند بنائیں. آپ کوئی قرآن کی صورت یاد کر سکتی ہیں، آپ کچھ اچھا سیکھ سکتی ہیں، آپ اپنے وقت کو بہت اچھے کاموں میں لگا سکتی ہیں. اچھا، ساتویں بات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس قدر مہنگائی کا دور جا رہا ہے نا، ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ پیسے کے ساتھ پیسہ بنائے. لالچ جو ہے نا تقریباً ہر انسان میں نا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، اور کچھ انسان میں لالچ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے نا لالچ بالکل نہیں کرتی، یہ نہیں کرنی. میں آپ کو یہ ایک مثال سے سمجھاتی ہوں جو میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. جاننے والی ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ نیو شفٹ ان کے گھر کے پاس کوئی ہوئے تھے، رینٹ پہ لوگ آئے تھے، تو تقریباً ان کو 6-7 ماہ ہو گئے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ چاہیے ارجنٹ، ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، آپ ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے دیں. اس کے اوپر میں آپ کو ہر منتھ 5,000 روپیہ پروفٹ بھی دوں گی، اور آپ کی رقم جو ہے وہ میں آپ کو 1 سال بعد واپس کر دوں گی. 1 سال نا میں آپ کو 5,000 جو ہے وہ پے کروں گی، اور یہ آپ کو پروفٹ ہوگا. انہوں نے لالچ کی، انہوں نے ان کو دے دیے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہاں پہ نہیں تھی، وہ گھر سے کہ گئی اپنی امی کے گھر رہنے 1 ہفتے کے لیے، اور جب واپس آئی ہیں نا تو ساتھ والا گھر خالی ہو چکا تھا اور وہ وہاں سے جا چکے تھے. اور بجائے صرف پچھتاوے کے نا اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، 1 لاکھ بھی گیا، صرف 5,000 انہوں نے 1 مہینہ لیا تھا ان سے، اور باقی پیسے جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ بھی گیا، جو پروفٹ لینا تھا سب کچھ ختم. اسی لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی لالچ نہ کریں. کوئی آپ کو جتنے بڑے بڑے خواب دکھائے، آپ نے اپنی عقل مندی سے سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام ہونا، آپ نے اس میں تھوڑا سا صبر کرنا ہے. کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی، چاہے کوئی دوستی ہو، رشتہ داری ہو، بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو نا وقت کے ساتھ پرکھیں. جلدی فیصلے بالکل بھی نہ کریں. دیکھیں یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس کی یہ سب سے اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ آپ پہ عیاں کر دیتا ہے. بس آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص شروع میں آپ کو بہت پرفیکٹ لگ رہا ہے نا تو تھوڑا صبر کریں. ایک دم سے اس کی اتنی تعریفیں کرنا، ایک دم سے سارا کچھ اگلے کے ساتھ بس شروع ہو جانا، دوستی بڑھا لینی، رشتہ داری بڑھا لینی، اور اس کے سے ہر بات کرنے لگ جانا، یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ نا انسان کی اصلیت آپ کے سامنے کھلتی ہے، ہر انسان کی شخصیت آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو تھوڑا سا وقت ضرور دیں. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، مکار لوگوں سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. دیکھیں اکثر جو چلاک اور ہوشیار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ پتہ کیا کرتی ہیں، یہ آپ کے جذبات کو ہی نا ہتھیار بنا لیتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی، آپ کا غصہ، آپ کا غم جو ہے نا فوراً ظاہر کر دیتی ہیں. تو اگلا بندہ اسی کو ہتھیار بناتا ہے اور آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اگلے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپ پہ بس نہیں چلتا. آپ کی خوشی ہو، غصہ ہو، غم ہو، جو بھی ہو نا آپ فوراً ظاہر کر دیں گی. تو اگلا بندہ اس کو آپ کے خلاف بھی استعمال کرتا ہے. آپ کو ایسی جگہ پہ جا کے جو ہے آپ کے ساتھ کوئی ٹونٹ کر دے گا آپ پہ، یا کوئی ایسی بات کہہ دے گا کہ فوراً سے آپ جو اس پہ ری ایکٹ کر دے گی نا، تو پھر اگلا بندہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو جو ہے نا لوگوں کی نظروں میں برا محسوس کرواتا ہے. تو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی. کوئی بھی سچویشن ہونا، آپ نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر خواتین نا کہاں پہ ناکام ہو جاتی ہیں، کیوں ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہی ہوتی ہیں، کیوں ہمیں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن کو لے کے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم اگلے بندے کو آبزرو ہی نہیں کرتے کہ اگلا بندہ کس نیچر کا ہے، کس فطرت کا ہے، وہ کون سے وقت میں ہم سے کیا بات کر رہا ہے، وہ کیوں ہم سے بات کر رہا ہے. یہ سب باتیں جاننا نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو استعمال ہونے سے بچائیں. وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو آپ کا یوز کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی فرینڈ شپ میں، آپ کی کوئی دوست ہے، وہ آپ کے گھر آتی جاتی ہے اور آپ ہمیشہ ایفرٹ کر رہی ہیں، آپ اس کو گفٹس بھی دے رہی ہیں، آپ اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بھی بنا رہی ہیں، آپ سب کچھ جتنا آپ کر سکتی ہیں آپ کر رہی ہیں، لیکن اگلا بندہ زیرو ایفرٹ بھی نہیں کر رہا،
وہ صرف آتا ہے، آپ کے ساتھ خوش گپیاں لگاتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ صرف اور صرف مکاری ہے، چلاکی ہے اور آپ کا استعمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو اچھے رشتے ہوتے ہیں نا، محبت والے رشتے، دل سے مخلص رشتے، پرخلوص رشتے، ان کا آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا، آپ کو ایک حقیقی سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے. خالی یہ نہیں ہو رہا ہوتا بس اچھی اچھی باتیں کی، ہنسی مذاق کیا، چلو جی بات ختم. ایسے لوگوں سے رشتہ بنائیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو واقعی اچھا فیل ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے. پر آپ کے اپنے سگے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اتنا انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اتنا برا فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنا چھوٹا سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور اکثر کوئی باہر کے لوگ ہوں گے، غیر لوگ ہوں گے، لیکن ان سے آپ کو اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اتنا وہ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، چاہے آپ سالوں سال ان سے باتیں کریں نا، سالوں سال ان کے ساتھ آنا جانا ان کے گھر میں، لیکن آپ کبھی اکتاتے نہیں ہیں. آپ کو کبھی جو ہے نا برا فیل نہیں ہوتا، آپ کو کبھی کوئی طنزیہ مسکراہٹ محسوس نہیں ہوتی، آپ کو کبھی کوئی طنزیہ نگاہ محسوس نہیں ہوتی، آپ کو کمتر محسوس نہیں کروایا جاتا. تو یہ ساری چیزیں نا بڑی میٹر کرتی ہیں زندگی میں. تو اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان کو جان کر نا آپ چلاک مکار لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ جب یہ لوگ آپ کا استعمال کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کے دامن میں نا صرف اور صرف پچھتاوا، آنسو اور دکھ ہی آتا ہے اور بری یادیں آتی ہیں. تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ باتیں مجھے پہلے پتہ چل جاتی کہ ان لوگوں سے میں کیسے ڈیل میں نے کرنا ہے، اور میں ان سب کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنتی، میں ان کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھاتی، میں اپنے وقت کو برباد نہ کرتی. آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں چالاک لوگ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک بچاتے ہیں. ہم عورتیں کمزور نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک الگ طاقت ہیں. اپنی عقل، اپنے شعور اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں. عزت اور سکون سب سے قیمتی چیز ہے، اسے کسی کے دھوکے پر قربان ہرگز مت کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں جو عورت اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. یہی تھا آج کا ولاگ، یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کا اینڈ. امید کرتی ہوں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ آپ سے لوں گی اجازت، ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.